بیماریوں میں دراصل کانسٹیپیشن یا قبض کیا ہے؟ اصل میں اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور آ کر کانسٹیپیشن، ایک تو ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ پخانہ مشکل سے آتا ہے، اجابت مشکل سے ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے ذہن میں کہیں ہمارے معاشرے میں جو باتیں چل رہی ہیں اس کے مطابق اکثروں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں قبض ہے اس لیے ہمیں یعنی سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک کے سارا کا سارا میرا جو سسٹم ہے سارا اس سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اور جیسے کہ عام طور پر ان کو سننے میں آتا ہے کہ قبض ساری بیماریوں کی جڑ ہے، جی ہمارے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ قبض کی بنیادی وجہ بڑی آنت جس کو کولون کہتے ہیں اس کا ذرا سست کام کر رہا ہے۔ بعض اوقات یہ کسی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں سب سے کامنسٹ ڈائبٹیز ہے۔ وہ لوگ جن کو شوگر کافی عرصے سے ہو تو ان کی رگیں متاثر ہوتی ہیں اور کولن مشکل سے کام کرتی ہے، یعنی سلو کام کرتی ہے، اس سے اجابت مشکل ہوتی ہے۔ اور بعضی وقت کوئی ایسی دوائیں ہوتی ہیں اور بعضی وقت ان کا چونکہ چلنا پھرنا اتنا نہیں ہوتا۔ یہ کامن وجوہات ہیں قبض کے ہونے کی، اور اس کا جو علاج ہے وہ بھی بہت آسان ہے۔ ہم سب سے پہلے عام طور پر پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ اسپغول کا استعمال ریگولر کریں۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں بھی ایک بات سامنے آتی ہے کہ بہت سارے مریض اتنی گویا کہ اسپغول جیسی ہم لوگ یعنی ایلوپیتھک جو کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی ان پہ یقین نہیں کرتے، ہم اس اسپغول کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جبکہ عوام یہ کہتی ہے کہ اس سے جی نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ، اور پروون ہے اسٹڈیز سے کہ یہ تو ایبزارب ہی نہیں ہوتی، بالکل سائیڈ ایفیکٹس اس کے ہو جو کہ ایبزارب ہو۔ تو یہ تو یعنی بلک فارمنگ ایجنٹ ہے کہ جس کے لینے سے کوئی نقصان نہیں، نہ لانگ ٹرم لینے سے نقصان ہے، اور بہت ہی اچھے اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر باقی دوائیں اس کے بعد کی بات ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جہاں آپ نے قبض کی بات کی وہاں پر گیسٹرک جو ایشوز ہیں یا جو گیس کے مسائل ہیں وہ بھی بہت کامن ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی 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 بالکل۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں، وہ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی گیس پیٹ میں بہت گھوم رہی ہے، اور کبھی کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ گیس ہماری ہڈیوں میں گھس جاتی ہے اور ہمارے دماغ میں گھس جاتی ہے اور ہمارا ڈپریشن ہو جاتا ہے اور کیا کیا ہو جاتا ہے۔ ہم اندازہ لگائیے کہ اگر ہم ہیومن انیٹمی اور فزیولوجی پڑھیں تو جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کا کوئی ڈائریکٹ لنک ہی نہیں ہے ہڈیوں سے یا دماغ سے۔ اب وہ گھسے گی تو کیسے گھسے گی؟ تو یہ تو ایک سراسر متھ ہے، یعنی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گیس وہاں گھس گئی اور یہاں گھس گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ گیس کا ہونا یا زیادہ ہونا ہمارے حساب سے یہ بھی کسی بیماری کا پیش خیمہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی سیریس بیماری۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مریض اس سے پریشان ہوتا ہے کہ جی پیٹ ذرا تن گیا، پیٹ پھول گیا، اس میں بھی ہم پرو موٹیلٹی ایجنٹس دیتے ہیں، اور اس میں بھی اسپغول کا بہت اچھا رول ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سمپل سی میڈیکیشنز ہیں جس سے کہ اس کا اچھا خاصا ازالہ ہو جاتا ہے۔ لیکن البتہ یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ یہ یہاں گھس گئی وہاں ہو گئی اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہو گئے اور بلڈ پریشر بڑھ گیا، یہ اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جہاں ہم نے گیس کی بات کی، کانسٹیپیشن کی بات کی، وہاں ایچ پائلوری ایک ایسا انفیکشن ہے جو کہ اسٹمک سے جس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ میں چاہوں گی کہ